السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حال ہی میں طارق جمیل کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، تو اس ڈیتھ پر ہم تو اپنی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے تھے کہ کیسے ڈیتھ ہوئی، لیکن طارق جمیل کے بیٹے کا بیان آیا، جس کا نام یوسف جمیل ہے شاید، اس کا بیان آیا کہ میرے بھائی نے باہر کھڑے گارڈ سے بندوق لے کر اور اپنے آپ کو شوٹ کر دیا۔ تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا، لیکن جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ان خبروں میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ان کی چند دن قبل یا چند ماہ یا چند سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی، پسند کی شادی، تو وہ طلاق ہوگی، یہ بھی ڈپریشن تھی۔ یہ سوشل میڈیا پر خبر موصول ہو رہی ہے، لیکن جو یوسف جمیل کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ وہ پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، اس لیے انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو بھائی خودکشی تو حرام ہی ہے، چاہے پریشانی میں ہی خودکشی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کا بڑا مولوی ہے طارق مسعود، اس کا بیان بھی سامنے آیا، اس نے خودکشی کو ہی جائز قرار دے دیا۔ وہ کیسے، آپ اس کے یہ دو متضاد بیان اس کے جو سامنے آئے ہیں وہ آپ سنیں، ان میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے والے بیان میں تو خودکشی بالکل ہی حرام ہے، لیکن جب اپنے نکال لی تو پھر ہم تو اس موضوع پر، اس واقعے پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے ہی بیان یا آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ صرف آپ ان کو سنیں اور فیصلہ خود کریں، ہم نہیں فیصلہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ اس کا بیان وہ سنیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ خودکشی ہے ہی حرام، ہر حال میں ہی حرام ہے۔ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ مر جاتا ہے انسان۔ توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے، خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا۔ لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا، اس لیے کہ جرم کیا اس نے، جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے، تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو، بزرگ کو، مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، خودکشی کسی نے کی، جنازہ لایا گیا، آپ نے نہیں پڑھایا، حالانکہ آپ رحمۃ للعالمین تھے، لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا۔ تو صحابہ کو منع نہیں کیا، لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے، تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے یہ سن لیا۔ تو دوسرے کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں تھے، ڈپریشن میں خودکشی ہو جاتی ہے، فلان ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے اتنے سال۔ وہ بھائی وہ بات اس موقع پر کیسے سیٹ آتی ہے؟ وہ روتے رہے، انہوں نے خودکشی تو نہیں کی، یہ آپ نے بیچ میں کیسی بات کر دی؟ یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے، مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی۔ اس کا جواب مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے الحمدللہ آ چکا ہے کہ وہ بھائی ڈپریشن کا پیشنٹ تھا، وہ اس کو الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے تھے، میڈیسن کھاتا تھا وہ، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایات کی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے خودکشی تو نہیں کی، یہ آپ نے بیچ میں کیسی بات کر دی؟ میں تو یار حیران ہوں، وہ باتیں جو ان پڑھ بچہ سمجھتا ہے، آپ اتنے بڑے عالم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بات یہاں پر سیٹ کیسے آتی ہے؟ یا تو معاذ اللہ کہیں کہ انہوں نے بھی خودکشی کر لی تھی تو لہذا اس نے بھی کر لی، ایسی کوئی بات نہیں۔ غلطی ہوگی ہے تو پھر اس کو غلطی کہیں، اس کو جائز قرار نہ دیں، اور اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ بے قصور ہیں، یہ خودکشی ٹھیک ہوگی، اگر کوئی اور کرتا ہے عام گھر کا بندہ تو وہ حرام ہوگی۔ خودکشی تو حرام ہی ہے جیسے بھی ہو۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں تھے، پریشانی میں تھے، تو خودکشی تو ہوتی ہی ڈپریشن میں، پریشانی میں، خوشی میں کون خودکشی کرتا ہے؟ تو ایسی باتوں سے اجتناب کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کی خودکشی کو دین میں سے ثابت نہ کریں اور دین کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آپ اپنی زبان سے ہی سنا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک شخص نے خودکشی کی، نبی پاک نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھ لیا، لیکن صحابہ کرام کو نہیں روکا، لیکن نبی پاک نے خود نہیں پڑھا۔ تو بھائی
ایسی ہی بات یہاں پر ہے، جب جیسا دین اب پہلا بیان یہ خودکشی کے موقع پر کر رہے تھے ویسا اب بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تو کوئی رائے اپنی قائم نہیں کی، صرف اور صرف آپ کا اپنا بیانیہ ہی آپ کو سنا دیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دین حق صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔